सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आज की ताज़ा खबर में आपके साथ हूँ शाइस्ता शहजाद। आज प्रोग्राम में नाज़रीन हम सियासी सूरत हाल पे बात करेंगे, कुछ मुआशी मामलात पे बात करेंगे और इसके साथ साथ हम बात करेंगे इलेक्शन के सारे मामलात पर। कुछ ऐसे मामलात भी इस प्रोग्राम का हिस्सा होंगे जो डायरेक्टली आपके साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मौसम की, जिसमें हम एक बड़ी तब्दीली भी देख रहे हैं। आज बारिश हुई है कराची के मुख्तलिफ इलाकों में। अभी कहीं पर हल्की बारिश है, कहीं तेज बारिश का सिलसिला जारी है, लेकिन गर्मी से छुटकारा मिल गया है फाइनली। इस सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज साहब ने। थैंक यू सरदार साहब, आपके वक्त का शुक्र है कि बारिश हो गई, मौसम थोड़ा बेहतर हो गया, लेकिन अब ये जो तब्दीली की लहर है ये कब तक बरकरार रहेगी? बारिशों का ये सिलसिला कब तक चलता रहेगा कराची में? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, ये कोई इतना तवील सिलसिला नहीं है बारिश का। आज का दिन है और कल की भी हल्की बारिश है। अच्छा। तो पिछले 3-4 दिन से जैसे कि ये लो प्रेशर एरिया राजस्थान से होता हुआ ईस्टर्न सिंध पर मौजूद था, थरपारकर, बदीन, ठट्ठा और मीरपुर खास वगैरह की तरफ से बड़ी तेज बारिशें हुई हैं पिछले 3-4 दिन। और कराची में अलबत्ता वही कहीं लाइट रेन कहीं मॉडरेट रेन आज जैसे एक्सपेक्टेड था तो हो रही है वक्फे से। कहीं तो हल्की बारिश है और किसी जगह पर दरमियानी और किसी कद्दू जगह पर कुछ तेज शावर्स भी हुए हैं। तो अभी ये सिलसिला रात गए तक रहेगा इसी तरह से वक्फे से, कभी थम जाएगी तो कभी होगी इस तरह, कहीं हल्की कहीं दरमियानी, और ज्यादा से ज्यादा कल दोपहर तक है। उसके बाद ये फिर खत्म हो जाएगा क्योंकि लो प्रेशर एरिया जो मेन। सरदार साहब, वही गर्मी की जो लहर जारी थी, इतना हाई टेम्परेचर है शहर में, वही उसी तरह से जारी रहेगा? कमी आएगी डेफिनेटली। कल से सी ब्रीज बहाल हो जाएगी। एक्चुअली सी ब्रीज ही रुकी हुई थी ना, जब लो प्रेशर एरिया कराची के कहीं कुर्ब जवार में होता है, जैसे कि ये उधर राजस्थान पे मौजूद था, तो सी ब्रीज इसके अंदर कन्वर्ज हो रही थी सारी। तो उस वजह से कराची के ऊपर आज तो जैसे हवाएं चलती रही मशरक से और शुमाल मशरक से, तो गर्म हवाएं थी निस्बतन। और पहले भी एक तरह से रुकी हुई सी ब्रीज पिछले 2-3 दिन से आपने नोट किया होगा चल ही नहीं रही थी, तो उसकी वजह से हब्स और गर्मी बहुत ज्यादा थी। तो जब ये लो प्रेशर एरिया डिसिपेट हो जाएगा या आगे निकल कर समंदर में अभी मौजूद है तो खत्म हो जाएगा कल तक, तो फिर गर्मी की शिद्दत में कमी आएगी। दोबारा से साउथ वेस्टर्ली जो जनूब मगरबी हवाएं होती हैं, समुद्री हवाएं, उनका राज रहेगा और फिर टेम्परेचर माइल्ड हो जाएगा 32-33 और पार्टली क्लाउडी वेदर रहा करेगा। चले, ये तो बहुत अच्छी बात है कि मौसम में थोड़ी तब्दीली भी आएगी, गर्मी का जोर थोड़ा टूट जाएगा। सरदार सरफराज साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का हमें बता रहे हैं, क्योंकि समुद्री हवाएं बंद होने की वजह से कराची को बहुत ज़्यादा गर्मी हब्स का सामना था, जो कि आने वाले दिनों में कम हो जाएगा। तो नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। जहां पाकिस्तान में आजकल हम देख रहे हैं कि सियासी गहमा गहमी का मंजर है, बयानबाजी, एतराज़ात, इल्ज़ामात, शिकवे, शिकायतें और इलेक्शन की तैयारियां, ये सब अरूज पर है। लेकिन आलमी सतह पर वहीं एक इंतहाई खास इवेंट भी जारी है। तो हम बात कर रहे हैं अक़वाम मुत्तहिदा के 78वें जनरल असम्बली इजलास की। ये इजलास हमारे लिए इस हवाले से भी अहम है कि पाकिस्तान की तारीख में पहली बार एक निगरान वज़ीर आज़म अक़वाम मुत्तहिदा के प्लेटफॉर्म पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं। और निगरान वज़ीर आज़म की अमरीका रवानगी से कबल ये कहा जा रहा था कि वो मईशत की बहाली के इक़दामात और अंदरूनी और बैरूनी सरमायाकारी में तेज़ी लाने के हवाले से भी काविशें करेंगे। और ऐसा ही हुआ। गुज़श्ता रोज़ अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ीर एहतमाम पायदार तरक्याती अहदाफ से मुतालिक लीडर्स डायलॉग से खिताब करते हुए अनवारुल हक काकड़ ने ग्लोबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव के जरिए पाकिस्तान के भरपूर तावन के अज़म का इयादा भी किया और कहा कि पायदार तरक्की के अहदाफ के हुसूल के लिए कमज़ोर मुल्कों को वसाइल फराहम करना होंगे। उन्होंने कहा कि ग्लोबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव पर अमल दरामद एक संग मील की हैसियत रखता है, जबकि चीन का बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट सीपैक के पायदार तरक्याती अहदाफ के हुसूल में भी इंतहाई अहमियत का हामिल है। ग़िज़ाई पैदावार का मामला हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, सरमायाकारी, सनतकारी और सेहत के शोबों में इक़दामात करना हो। दूसरी जानिब एशियाई तरक्याती बैंक ने भी एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के मुताबिक रवा माली साल इलेक्शन के इनेकाद से पाकिस्तान की मैशियत कुछ संभल सकती है। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि माली साल 2024 के दौरान पाकिस्तान को महंगाई और मुआशी मुश्किलात का भी सामना रहेगा। ताहम इलेक्शन से पाकिस्तान की मैशियत को कुछ एतमाद मिलेगा। तो अब ये देखना होगा कि वज़ीर आज़म का ये जो दौरा अमरीका है, ये पाकिस्तान के लिए किस हद तक खुशाइंद रहता है। जहाँ तक बात है इलेक्शन की और मुआशी इस्तेहकाम की, तो इसका फैसला तो वक्त ही करेगा कि अब ये सूरत हाल कब और कैसे बेहतर होगी। इसी सारी बात करने के लिए अभी हमें ज्वाइन किया है हमारे बहुत ही मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं, माहिर मुआशियात हैं, खाकान नजीब साहब। उनसे बात करते हैं। खाकान साहब, वेलकम टू द शो।
ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ انتہائی اہم اجلاس بھی جاری ہے اور ٹھیک ہے اسی حوالے سے ہم بات بھی کریں گے، لیکن ابھی اپنے ایک اور مہمان کا تعارف آپ کے ساتھ کرا دیتے ہیں۔ حامد خان بین الاقوامی امور کے ماہر بھی ہیں، یہ بھی ہمیں جوائن کریں گے پروگرام میں۔ تھینک یو سو مچ حامد صاحب۔ لیکن ابھی ہم بات کریں خاقان نجیب صاحب سے۔ خاقان صاحب، ابھی یہ جو دورہ ہے نگراں وزیر اعظم کا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ رپورٹ جو سامنے آئی ہے کہ 2023 تو مشکل رہے گا لیکن 2024 میں بھی کچھ مشکلات ہوں گی، تو اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ اچھا جو ٹائم ہے وہ پاکستان کا آئے گا معاشی صورتحال کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک تو یہ یاد رکھیں کہ اکنامک ڈپلومیسی جو ہے وہ ایک اچھی چیز ہے اور سارے ممالک کو دنیا میں کرنی چاہیے۔ پاکستان کو بھی دنیا میں یہ بتانا چاہیے کہ ہم بیونڈ IMF، بیونڈ ورلڈ بینک لونز، بیونڈ ٹرائنگ ٹو رائڈ یہ جو ہمارا ایک شارٹ ٹرم بہت ہی مشکل وقت ہے، ہم جو لانگ ٹرم کے فیصلے ہیں وہ کرنا چاہتے ہیں۔ آئی تھنک دنیا کو اب اگر آپ نے ایک نیریٹو بلڈ کرنا ہے پاکستان کا، تو وہ یہ کرنا چاہیے کہ ہم یہ جو SDGs ہیں، آپ کو پتہ ہے SDGs ایک امپورٹنٹ بینچ مارک ہیں جو ہمارے ہیومن انڈیکس کو سگنیفائی کرتے ہیں کہ ہم کیسا ان پر کام کر رہے ہیں۔ ہم انویسٹمنٹ دنیا سے لانا چاہتے ہیں، دنیا میں پاکستان کو انویسٹمنٹ ہب بنانا چاہتے ہیں۔ ہماری انویسٹمنٹ ٹو GDP کی شرح جو ہے وہ انکمفرٹیبل ہے۔ سو ہمیں دنیا کو برابر ضرور کرانا چاہیے کہ وی وانٹ ٹو تھنک بیونڈ دی IMF آلسو۔ ہم نے جتنی انرجی کا انفراسٹرکچر استعمال جو بنایا ہے پاکستان میں، اور ہم 41,000 سے اوپر نیم پلیٹ کیپیسٹی پہ ہیں پاور میں، جو ہم یوز نہیں کر پا رہے، ہم اس کو بہتر یوز کرنا چاہتے ہیں۔ اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان میں ایگریکلچر ہو گئی، اس کی پیداواری صلاحیت بہتر ہو۔ بلوچستان میں مائنز اینڈ منرلز کا ایک بڑا ذخیرہ ہے۔ آپ نہ بھی بلیو کریں کہ ہزارہ ارب ڈالر جو کوٹ ہو رہے ہیں، پر ایسا تو ہے نا کہ وہاں پہ مطلب ریکوڈیک میں ایک فائنڈ ہے، ہماری کاپر ہے، میگنیشیم ہے، زنک ہے، گولڈ ہے۔ سو ہم اس کو بھی وہ بھی ہم اس پہ کام کرنا چاہتے ہیں۔ سو دیکھیں پاکستان کا تھوڑا سا نیریٹو بلڈنگ بھی کرنی پڑے گی۔ امیڈیٹلی بہت مسائل ہے، میں آج بھی دیکھ رہا تھا تو آبویسلی میں جب پاکستان کے شارٹ ٹرم مسائل کو دیکھتا ہوں، میں نے ADB کی رپورٹ بھی دیکھی ہے، تو دیر از نتھنگ مطلب نیو دیٹ اینی ون کین ٹیل اس۔ مجھے معلوم ہے کہ میرا ایک مالیاتی خسارہ ہے، مجھے ٹیکس جمع کرنا ہے، اس نظام کو ٹھیک کرنا ہے، مجھے معلوم ہے کہ میرا انرجی سیکٹر ٹھیک ہونے والا ہے، بٹ اس کو کاؤنٹر بیلنس کرنے کے لیے مجھے ساتھ ساتھ انویسٹمنٹ ہی لانی پڑے گی نا، ایسی انویسٹمنٹ جو پاکستان کی پیداواری صلاحیت کو بڑھائے تاکہ میری انرجی یوز ہونا شروع ہو، میری پر یونٹ کاسٹ کم ہو۔ اس سے بھی کوئی انحراف نہیں ہے کہ یہ ساتھ ساتھ جو چیزیں دو میں نے آپ کو ذکر کی ہیں ان کو ٹھیک کرنا پڑے گا۔ اب ایک SIFC کی کوشش ہے کہ وہ یہ جو باقی پروسیجرل ڈیلیز ہیں پاکستان کے، جس کی وجہ سے مطلب MBS پاکستان آئے تھے ہز رائل ہائنس 2020 میں، آج تک کوئی انویسٹمنٹ فلو کی پاکستان نہیں کی، تو اس میں قصوروار تو ہم ہی ہیں نا۔ ہمیں جا کے ان کو بار بار نج کرنا ہے کہ جی ہم چاہتے ہیں ریفائنری لگے، ہم چاہتے ہیں کہ آپ بلوچستان میں انویسٹ کریں، ہمیں جا کر بیرک گولڈ کی طرح کے بہت اور لوگوں کو پاکستان میں لا کے مائنز اینڈ منرلز کا کام کرنا ہے۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ ایک تو ہمارے دیرینہ مسائل ہیں وہ چل رہے ہیں، PIA کو ٹھیک کرنا تو آپ کا کام تھا، آپ نہیں کر پائے، اب اس کی نجکاری کے لیے کام شروع کیجئے، اس کو وقت لگے گا بٹ کرنی ہے ہم نے۔ ہمارا ایکسپورٹ ویک ہے جس کی وجہ سے ہم بار بار IMF کے کرائسس میں آ جاتے ہیں۔ ہم ریمیٹنس لانا چاہتے ہیں تو ساری ایک اوپن مارکیٹ بن جاتی۔ اب آپ دنیا میں اس وقت جو نیریٹو آئی ووڈ لائک ٹو سیل ٹو دا ورلڈ از کہ میں دنیا کو بتاؤں کہ بھائی ہم نے یہ طے کیا ہے کہ ریٹ آف دا اسٹیٹ کو ایگزرٹ کریں گے پاکستان میں۔ اگر آپ انلیگل، انلیسٹ، انلیجٹمیٹ کاروبار کرتے ہیں، اسمگلنگ کا ہو، ہورڈنگ کا ہو، آپ اسٹور آف ویلیو بناتے ہیں ان چیزوں کو جن کو نہیں بنانا چاہیے، تو وی ول کم ہارڈ آن یو۔ اور جس نے اپنے پیسے بنانے ہیں پاکستان میں، اربوں روپیہ بنائے۔ میں ساتھ یہ بھی میسج دینا چاہتا ہوں، آپ لیگل کام کر کے دکان کھولیں، کاروبار کریں، اسکول کھولیں، پاکستان میں سوئی بنائیں، پاکستان میں سائیکل بنائیں، ضرور بنائیں، ہم یہی چاہتے ہیں کیا۔ پر ہم نے ایک یہ بھی نیریٹو اب بنانا پڑے گا نا کہ یار وی ہیو زیرو ٹالرنس فار دیز کائنڈ آف پیپل جو کہ یہ کام کر رہے ہو، بٹ ان کو کوئی اور اپرچونٹی بھی دینی پڑے گی، بیکاز یہ مطلب 2-3 دہائی سے یہی اسمگلنگ کا کام کر رہے ہیں، تو ان کو کہیں اور لے کر جانا پڑے گا۔ لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی کیپیبلٹی بلڈ کرنی پڑے گی۔ یہ بات ساری میں نے اس لیے رکھی ہے آپ کے سامنے کہ اب نیریٹو اگر آپ نے اکنامک ڈپلومیسی کا دنیا کو بیچنا ہے تو کچھ تو نیریٹو بہتر ہونا چاہیے ایون فرام دا ریالٹی۔ میں یہ بھی کہتا ہوں بہت سے ملک ہیں ایسے جن کی شاید ریالٹی اتنی
अच्छी नहीं है, बट जब वो नैरेटिव बेचते हैं तो वो एक वर्चुअस साइकिल में चले जाते हैं। आई थिंक कि जरूर पाकिस्तान की मईशत कमजोर है, मैं तो खुद बारहा इसकी गुफ्तगू करता हूँ, देरीना मसाइल भी अपनी जगह हैं, फंडामेंटल इश्यूज भी हैं, बट ये भी नहीं है कि हम इतना ही इस बात को बुरा कह दें कि कुछ भी नहीं है। जिस दिन आप याद रखिए, मैं ये रियली बिलीव करता हूँ कि आप कॉम्पिटेंस लेवल सिर्फ इन्वेस्टमेंट का, एनर्जी सेक्टर का, बजटिंग और पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स का, इन 4 एरियाज में आप गवर्नमेंट कॉम्पिटेंस बिल्ड करें और थोड़ी सी प्राइवेटाइजेशन को साथ सहारा दें तो आपको एक वर्चुअस साइकिल दिखाई दे। मसला ये है कि आखिरी बात ये कि ये भी अब हमें बिलीव करना पड़ेगा ना कि आपको सेक्टर स्पेशलिस्ट चाहिए इन सब मसाइल को हल करने के, जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। इसके बगैर कोई अगर इतना क्लियर हेडेड नहीं होगा और वो जाके सर्जरी नहीं करेगा पाकिस्तान के एनर्जी सेक्टर की, और अब वो दौर भी गुजर गया कि मैं आपको कहूँ आओ मैं 5 साल मंसूबा लिखता हूँ, फिर मैं इस पे काम शुरू करूंगा, 3 महीने बाद मैं आपको ये कॉपी दूंगा। Exactly, खाकान साहब बड़ी रैपिडली अब दुनिया बदल भी रही है, और जो आपने बात की ना कि ये जो पॉलिसीज हैं ये हर सेक्टर की बड़े बाजी होने चाहिए ताकि सरमायाकारी बैरून मुल्क से भी आए, और जो हम एक्सपोर्ट की बात कर रहे हैं उसके ऊपर भी तभी काम बेहतर हो सकेगा। आप हमारे साथ ही रहेगा। अब हम कुछ बात कर लेते हैं बैन अल-अक़वामी अमूर के ऊपर भी। अभी जो निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने दौरा किया है, दौरा कर भी रहे हैं, बात भी कर रहे हैं, और हमारा सारा फोकस जो है वो मईशत के ऊपर है बेसिकली, क्योंकि अभी पाकिस्तान को अपने पाँव पर खड़ा करने के लिए जो हमने फैसले करने हैं, जो हमें मदद चाहिए, जो भी चीज़ें डिज़ाइन होनी है, ये उनका वक्त है। ये कितना इंपॉर्टेंट है दौरा, इसी पर बात करते हैं। हामिद खान साहब ये बताएगा कि अभी जो मौजूद हैं वज़ीर आज़म साहब, क्या वो ये कर पाएंगे, कितना अहम है वहाँ पर उनकी मौजूदगी का ये फैसला, और जिस तरह से वो बात कर रहे हैं और जिस तरह से बात की है खाकान साहब ने, बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है कि हमें लोगों को बताना है कि भाई ये हमारा नैरेटिव है और वी आर वेरी सीरियस अबाउट इट, अब हमें इस पे काम करना ही करना है। बहुत शुक्रिया शाइस्ता। देखिए बात यह है कि मैं ये समझता हूँ कि ये हुकूमत पाकिस्तान का बड़ा खुशाइंद इक़दाम है कि हमने उसको जो जनरल असम्बली का इजलास है उसमें पाकिस्तान के वजीर आजम की नुमाइंदगी, पाकिस्तान के वजीर आजम का जाना बहुत जरूरी था, रिगार्डलेस के वो केयर टेकर वजीर आजम है या जो भी है, वो पूरे पाकिस्तान के नुमाइंदा है। दूसरी बात ये कि पाकिस्तान के लिए बहुत जरूरी है कि वो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म के ऊपर अपने ताल्लुकात को ज्यादा से ज्यादा मुस्तहकम और बेहतर करे, और इस तरह की अपॉर्चुनिटी का फायदा ये होता है कि आप बहुत सारे मामलात में दुनिया की बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस को, दुनिया के बहुत सारे दोस्त हलीफ ममालिक को मजीद एतमाद में ले पाते हैं, ना सिर्फ अपनी मईशत के हवाले से बल्कि अपनी बैन अल-अक़वामी खारजा पॉलिसी के हवाले से। वहीं पर हमने देखा है कि जो भारत है उसकी तरफ से जो पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगला जाता है या प्रोपेगेंडा किया जाता है, उसको काउंटर करने के लिए वजीर आजम का वहां मौजूद होना अपनी टीम के साथ और मुख्तलिफ साइड लाइन मीटिंग्स करना, ये इंतहाई अहम है, और मैं ये समझता हूं कि आइंदा आने वाले दिनों में इसके बड़े अच्छे असरात आएंगे पाकिस्तान के लिए। दूसरी जानिब ये एक बड़ा सिग्निफिकेंट इंतहाई अहमियत का हामिल दौरा है अमेरिका का, क्योंकि वजह ये थी कि बाइडन इंतजामिया के साथ पाकिस्तान के जो ताल्लुकात में थोड़ा बहुत जो कशीदगी सी रही पिछले कुछ सालों में, उसको अब बेहतर करना भी जरूरी है, क्योंकि पाकिस्तान की जानिब से ये वाज़ेह पैगाम दुनिया को जाना जरूरी है कि पाकिस्तान किसी भी ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनेगा। पाकिस्तान ये चाहता है कि दुनिया की सब ताकतों के साथ बराबरी के ऊपर दोस्ताना और रवाबत कायम हो, और ऐसे रवाबत हो जिसमें पाकिस्तान को ना सिर्फ मुआशी फायदा हो बल्कि पाकिस्तान के जो खारजा के मामलात हैं, कश्मीर का मामला है, दूसरे मामले हैं, उसमें पाकिस्तान को वाज़ेह तौर पर हमायत मिले। और मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान दौरा है अनवारुल हक काकड़ साहब का, इसमें पूरी दुनिया को एक मैसेज जाएगा कि पाकिस्तान के अंदर निज़ाम जो है वो स्टेबिलिटी की तरफ है, और पाकिस्तान में जो जमहूरी अमल है वो चलता रहेगा, इलेक्शन अपने वक्त पर होंगे या जिस तरह भी इलेक्शन कमीशन इसको डिसाइड करेगा। मेन मकसद ये है कि हुकूमत का ये मैसेज जाना कि जी हुकूमत पूरी तकदो से काम कर रही है। और एक और आपको मैं चीज बताता चलूं कि ये खाली अक़वाम मुत्तहिदा का जनरल असम्बली का इजलास नहीं है, बल्कि इसके साथ साथ जिस तरह के वज़ीर आज़म एनवायरमेंटल कॉन्फ्रेंस में भी जा रहे हैं, वज़ीर आज़म का ये भी है कि वो बिल गेट्स से भी मिल सकते हैं, वज़ीर आज़म की 2-3 और बड़ी अहम मीटिंग्स है। तो इस हवाले से पाकिस्तान को मैं समझता हूँ कि ये बड़ा जरूरी था दौरा, और इस दौरे को हर अंदाज में डिप्लोमेटिकली, इसको मुआशी तौर पर, इसको इक्तिसादी तौर पर और खारजा अमूर के तौर पर, इसको हर तरह से हमें पॉजिटिव लेना होगा। और मैं ये तो इसके लिए जो आने वाले टाइम में भी हमारे लिए अच्छी चीजें क्रिएट हैं, ये आपका कहना है। थैंक यू सो मच हामिद खान साहब। खाकान नजीब साहब हमारे साथ मौजूद थे और इस इंतहा हम दौरे के हवाले से बात कर रहे थे।
اور جو ایشیا بینک کی طرف سے بھی جو ایک بڑا اہم سٹانس آیا ہے کہ الیکشن جو ہیں وہ اپنے وقت پر اگر ہوں گے تو اس سے بھی معیشت کو بہت سنبھالا ملے گا. اور اب ہم پولیٹیکل سینیریوز میں بھی چلے جاتے ہیں, کچھ جہاں پر چیزیں چل رہی ہیں الیکشن کمیشن کے حوالے سے بھی. اب الیکشن کمیشن آنے والے وقت میں انتخابات کی ڈیٹ کیا دیتا ہے, ڈفرینٹ پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ کس حد تک ایکٹیو ہیں اور کیسے وہ اتحاد کرنا چاہتی ہیں, کولیشن میں جانا چاہتی ہیں, کیا کیا فیصلے ہو رہے ہیں, میاں صاحب بھی واپس آ رہے ہیں, ان کی کیا تیاریاں ہو رہی ہیں, اسی ساری صورتحال پر بات کرنے کے لیے ہمیں پروگرام میں جوائن کیا ہے سینئر تجزیہ کار ہے رانا مبشر صاحب. بہت شکریہ رانا صاحب آپ کے وقت کا, ویلکم ٹو دا شو. کیسے ہیں آپ, خیریت سے ہیں؟ آپ سنائیں, آپ خیریت سے؟ الحمدللہ سر. ابھی یہ جو معاملات ہم دیکھ رہے ہیں سارے الیکشن کے حوالے سے بھی مختلف پولیٹیکل پارٹیز کے بیانات بھی آ رہے ہیں, معاملہ کافی ہیٹڈ اپ ہو چکا ہے. اب آپ اس میں کیا دیکھ رہے ہیں, کچھ اچھی چیزیں آ سکتی ہیں, الیکشن قریب ہیں, اس سے ہماری معیشت بھی بہتر ہوگی آنے والے وقت میں؟ It's a very tricky question to be very honest. سب کنسنٹریشن جو ہے میں یہ بتا سکتا ہوں کہ اس وقت ساری کنسنٹریشن جو ہے اگر پنڈی والوں کی دیکھی جائے تو وہ ایک ہی چیز پہ ہے, and that is economy and economy. اور جو SIFC کا جو پلان ہے 2035 کا اس پہ سب لوگ کانسنٹریٹ کر رہے ہیں. اور ایک چیز میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ یہ SIFC اور یہ جو سارا پلان بنا ہے پرائیویٹائزیشن کا اینڈ ٹو پل ان انویسٹمنٹ فرام آل اوور دا ورلڈ, یہ اوور نائٹ نہیں بنا, اس میں تقریباً 1 سال لگا ہے. اور پنڈی والوں نے یہاں پہ بیٹھ کے اور چیف آف آرمی اسٹاف آصف منیر صاحب نے بیٹھ کے اس میں تقریباً ہر ہفتے میٹنگز ہوتی رہی پورا 1 سال. اور اس میں جو بزنس ٹائکونز تھے فرام پاکستان آؤٹ سائڈ دا کنٹری, وہ سارے جو تھے وہ لوگ یہاں پہ انوالو ہوتے تھے اور ان سے ایک ان پٹ لے کے جو چیزیں نکالی گئی اس کے بعد SIFC بنا. اور اس کے بعد ابھی جو یہ ایکسچیکر پہ ہمارے گورنمنٹ ایکسچیکر پہ جو بوجھ ہیں جو یہاں پہ اثاثے جن کو ہم کہتے ہیں جیسے ریلویز ہے, PIA ہے, اسٹیل مل ہے, اینڈ دیر سو مینی ادرز, ان کو پرائیویٹائزیشن ان کی ہونی ہے. پھر اس کے بعد جناب فورن انویسٹر بھی آنا ہے. اور یہ ساری چیزیں اگر in another like 3 months 4 months time اگر آپ کو ایک ہی بریک تھرو مل جائے, جیسے کہ ابھی MBS کا آنا جو ہے پاکستان میں اٹس آن دا کارڈ, وہ بھی آ سکتے ہیں. اور وہ بھی آ کے کافی چیزیں جو ہیں ان کی آنے سے پہلے انٹیگریٹیز طے کر لی جائے گی جہاں پہ سعودیز نے انویسٹمنٹ کرنی ہے, تو وہ بھی ایک بہت بڑا بریک تھرو ہوگا. تو آپ یہ فرما رہے ہیں کہ ابھی جو ہے اس حوالے سے ہوم ورک مکمل کر دیا گیا ہے, اگر MBS بھی آتے ہیں تو چیزیں جو ہیں ان کے سامنے پریزنٹ کی جا سکیں گی. تھوڑا سا پولیٹیکل سائڈ پر آتے ہوئے سوال آپ سے کرتی ہوں کہ کیونکہ اب ساری سیاسی جماعتیں ایک پیج پہ تو نظر آ نہیں رہی جیسے پہلے تھا PDM میں, اب پیپلز پارٹی مطالبہ کر رہی ہے لیول پلینگ فیلڈ کا. میاں صاحب تو واپس آ رہے ہیں, اب یہ آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں, آپ کے پاس زیادہ اوتھینٹک نیوز ہوگی کہ کب آ رہے ہیں, کیسے آ رہے ہیں, تو ہمیں بتائیے گا کہ وہ لیول پلینگ فیلڈ اب آنے والے وقت میں نظر آ رہی ہے آپ کو؟ To be very honest, level playing field سے مراد جو ہے جو مجھے سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ سندھ کے اندر اگر میں بات کروں یا پیپلز پارٹی کی اگر میں اسپیسیفکلی بات کروں تو وہاں پہ کچھ کام ایسے ہیں جو کہ جن پہ اکاؤنٹیبلٹی جہاں سے شروع ہو چکی ہے آلموسٹ. اور یہاں پہ سندھ کے بہت بڑے بڑے منسٹر, بہت بڑے بڑے نام جو ہیں ابھی ریسنٹلی انہیں اگر ملک چھوڑ کے جانا پڑا تو انہیں ایئرپورٹ پہ انتظار کہ ان کے ناموں کی کلیئرنس ہو جائے تاکہ وہ ملک سے باہر جا سکے, پھر دبئی جا سکے. اور اس قسم کی اگر سچویشن جو بنی ہوئی ہے پیپلز پارٹی کے لیے, وہ اس کو پروبیبلی اس کو ڈیفیوز کرنے کے لیے لیول پلینگ فیلڈ کا لفظ یوز کر رہے ہیں کہ جناب ہم لوگوں پہ جو ہاتھ پڑ رہا ہے وہ اکراس دا بورڈ پڑے, صرف پیپلز پارٹی پر نہ پڑے. اس چیز کو میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ اس کو لیول پلینگ فیلڈ کہا جا رہا ہے. یہ مطالبہ تو ویسے پھر ٹھیک ہے نا سر, اگر بلاول بھٹو صاحب یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ اگر کیسز کھل رہے ہیں, ہاتھ ڈل رہے تو پھر سب پہ ڈلے, پھر ایک ہی ایکول فارمولا ہو نا سب کے لیے, یہ تو صحیح کہہ رہے ہیں وہ پھر. You're right, لیکن اس میں دیکھیں نا ابھی کئی لوگ ایسے ہیں جن کے اگر آپ دیکھیں کہ ان کے ریفرنسز جو ہیں چاہے ان کا تعلق پیپلز پارٹی سے ہو چاہے ان کا تعلق نون لیگ سے ہو, وہ ریفرنسز واپس نیب کو بھیج دیے گئے. تو وہ اس میں اکراس دا بورڈ والی بات جو ہے وہ تو پوری ہو رہی ہے, تو سب کے خلاف ہو رہے ہیں, کسی ایک اسپیسیفک پارٹی یا ایک اسپیسیفک بندے کے خلاف تو نہیں ہو رہے.
وہ تو سب کے خلاف شروع ہو چکا ہے کام. رائٹ سر, تھینک یو سو مچ. ابھی پروگرام میں وقت ہو گیا. بشیر صاحب آپ کے وقت کا بہت شکریہ, ساری صورتحال پر ہم سے بات کر رہے تھے. ناظرین ابھی وقت ہوئے بریک کا, بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ونس اگین ویلکم بیک ٹو دی شو. ناظرین بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے الیکشن کے سارے معاملات پر, اور اب ایک بڑا بیان سامنے آیا ہے سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن قمر دلشاد صاحب کی جانب سے کہ اب الیکشن ہونے کے حوالے سے جو ڈیٹ انہوں نے دی ہے وہ 15 سے 25 جنوری کی ہے. ڈی لمیٹیشن کا پروسیس اور انتخابی فہرستوں کے حوالے سے ہم ان سے بات کرتے ہیں, اور فائنل جو ڈیٹ ہے کیا وہ یہی ہے, کتنی تیاریاں ہو چکی ہیں الیکشن کمیشن کے اس حوالے سے, کوئی رکاوٹ تو نہیں آنے والے وقت میں, ہم انہیں سے جان لیتے ہیں. تھینک یو سو مچ سر آپ کے وقت کا. قمر صاحب یہ بتائیے گا کہ ابھی جو ڈیٹ آپ نے دی ہے 15 سے 25 جنوری کی, اس کے بعد تو یہ نہیں جائے گا الیکشن کا پروسیس انہی ڈیٹس کے اندر کمپلیٹ ہو جائے گا, اس حوالے سے پوری تیاریاں ہیں الیکشن کمیشن کی؟ دیکھیں جی, الیکشن کمیشن آف پاکستان الیکشن کا روڈ میپ تیار کر چکا ہے. رائٹ سر. کل انہوں نے انتخابی فرشتوں کے حوالے سے کہا ہے کہ 12.5 کروڑ ووٹر جو ہیں وہ رجسٹرڈ ہو گئے ہیں, جس میں 6 کروڑ 50 لاکھ کے لگ بھگ مردوں کے ووٹر ہیں اور 5.5 کروڑ سے زائد خواتین کے. پورے پاکستان کا انہوں نے انتخابی فرشتوں کے بارے میں اپنا ایک فائنل حتمی رزلٹ پیش کر دیا ہے. اس کے بعد یہ نومبر کے دوسرے ہفتے میں غالباً یہ حلقہ بندیوں کا بھی نوٹیفکیشن جاری کر دیں گے, کیونکہ 14 دسمبر سے انہوں نے اپنی ڈیٹ کم کر کے 30 نومبر پہ لے کے آئے ہیں. لیکن اب جو صورتحال سامنے آ رہی ہے اس پہ نظر آ رہا ہے کہ شاید یہ 15 نومبر تک حلقہ بندیوں کا گزٹ نوٹیفکیشن جاری کر دیں, اور اس کے بعد الیکشن کمیشن نے انتخابی شیڈول جاری کرنا ہے جو کہ 60 دن کو ہوتا ہے. اس کے حساب سے اگر ہم جائیں تو نظر آ رہا ہے کہ الیکشن جو ہے وہ 15 سے 25 جنوری کے درمیان ہو سکتے ہیں. اگر کوئی موسم کی تبدیلی یا دھند یا اور کوئی معاملے پیش آ جائیں تو ممکن ہے کہ فروری کا پہلا ہفتے میں انتخابات ہو جائیں, لیکن جو شیڈول جاری ہونے کے امکانات ہیں اس کی روشنی میں نظر آ رہا ہے کہ انتخابات جو ہیں وہ 25 جنوری کے لگ بھگ ہو جائیں گے. عام انتخابات کی تیاری مکمل آخری مرحلے سے گزر رہی ہے. ڈیجیٹل جو ہے انہوں نے تمام سسٹم کو ڈیجیٹل کر دیا ہے. انتخابی رزلٹ کو بھی انہوں نے RTS بنا دیے ہیں جدید ترین, اور دعویٰ کیا ہے الیکشن پاکستان نے کہ ہم ماضی کی غلطیوں کو نہیں دہرائیں گے جو 2013 میں اور 2018 میں پیش آئی تھی. اب ہم جدید ترین ڈیٹا کے ساتھ الیکشن کروائیں گے اور غلطی کا کوئی امکان نہیں ہے, اور اس میں شفافیت نظر آئے گی. تمام رزلٹ عوام کے سامنے پیش کر دیا جائے گا, اور اس لحاظ سے کوئی کسی ہر چیز ویب سائٹ پہ آئے گی, رزلٹ ویب سائٹ پہ نظر آئے گا. تو یہ سب چیزیں تو الیکشن کمیشن اپنی تیاری آخری مرحلے سے گزر رہا ہے. تو اب ہماری سیاسی جماعتوں کو چاہیے کہ اپنے ووٹ پارٹی کے ٹکٹ دیں, پارٹی کے تمام جو اساسی طور پر اپنے میٹنگیں کریں, کارنر میٹنگ کریں, تاکہ عوام جو ہے متحرک ہو جائیں. اب یہ عوام فلانا کیا سر یہ فلانا کے الیکشن نہیں ہوں گے, یہ بات درست نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. تھوڑا سا ہم ابھی جو آپ نے ہمیں بات بتائی ہے ڈیجیٹلائزیشن کی, اس کے اوپر بات کر لیتے. سر کیا اس کا ٹرائل بھی ہو چکا ہے؟ کیونکہ ہم نے پہلے بھی دیکھا تھا کہ RTS کے اوپر تھوڑے سے شکوک و شبہات اور خدشات کا اظہار کیا گیا تھا کہ بھئی ویب سائٹ ڈاؤن ہو جاتی ہے, سسٹم ہینگ ہو جاتا ہے, یہ والے مسائل تھے. تو ہوپ فلی اس بار وہ جو جتنا بھی برڈن ہے, جتنا بھی لوڈ ہے, وہ سسٹم اتنا اپ گریڈڈ ہوگا کہ یہ سارے مسائل نہیں ہوں گے اس بار. ہاں یہ سامنے یہ بالکل میں عرض کر رہا ہوں کہ الیکشن کمیشن جو ہے اس پر آپ کسی قسم کا ابہام نہ ہونے دیں, اور الیکشن ہو جائیں گے وقت مقررہ پر. وہ کا مطلب یہ ہے کہ 90 دن میں انتخابات تو نہیں ہوں گے, وہ تو وقت گزر چکا ہے. ابھی جو الیکشن جو ہونا ہے وہ 15 سے 25 جنوری تک ہو جائیں گے, اور الیکشن کمیشن پاکستان کی ساری مشینری جو ہے وہ اس پر متحرک کر کام کر رہی ہے. اور اس لحاظ سے ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ الیکشن آپ ہو جائیں گے. اگر یہ الیکشن تو 8 اکتوبر کو ہو جانے تھے, 8 اکتوبر کو یہ فائنل الیکشن کمیشن نے اپنا شیڈول دے دیا تھا, لیکن جسٹس امرتا بندیال نے الیکشن کمیشن پاکستان کی کوششوں کو سبوتاج کر دیا. انہوں نے الیکشن کمیشن پاکستان کے شیڈول کو انہوں نے کالعدم قرار دے دیا, جس کی بنا پر یہ وقت آیا کہ اب الیکشن کمیشن جو ہے وہ
وہ اپنا چلا گیا جنوری فروری میں. اگر یہ الیکشن کمیشن کا پہلا حلقہ بندیوں کے حوالے سے پہلے اگر یہ شیڈول جاری ہو چکا تھا، اگر وہ برقرار رہتا تو الیکشن کمیشن پاکستان نے مشترکہ مفادات کونسل کے فیصلے کو نظر انداز کر دینا تھا اور انتخابات 8 اکتوبر کو ہو جانے تھے. لیکن جسٹس عمر عطا بندیال نے ایک خاص منصوبہ بندی کے تحت الیکشن کمیشن پاکستان کے اختیارات کو چیلنج کیا، پرابلم قرار دے دیا. تو یہ سارے معاملات اس طرح سے دیر ہوئے. اب الیکشن جو ہے وقت پر مقرر ہو جائیں گے 15 سے 25 جنوری تک. ایبسلیوٹلی رائٹ سر، تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. آپ نے بتایا جو نظام ہے وہ بھی بدل چکا ہے اور اب انشاءاللہ جو ہونے والے الیکشن ہوں گے وہ خاصی حد تک صاف اور شفاف ہوں گے اور کسی بھی سیاسی جماعت کو کوئی بھی اس قسم کا موقع نہیں ملے گا کہ وہ کوئی پوائنٹ سکورنگ کر سکے. اور اب ہم اپنی کورٹ کی خبر میں آج بات کرتے ہیں کہ انتہائی اہم اجلاس ہوا ہے نئے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی زیر صدارت. اور یہ اجلاس اس حوالے سے ہوا ہے کہ جو بھی زیر التوا مقدمات ہیں یا پھر بینچز کی تشکیل کا معاملہ ہے اس پر گفتگو کی جائے، تجاویز پیش کی جائیں. کیا ڈیولپمنٹ رہی ہمیں بتائیں گے بول نیوز کے نمائندہ عمران وسیم ہمیں جوائن کرے. تھینک یو سو مچ عمران. یہ بتائے گا کہ کیا تجاویز لی گئی ہیں کہ اب ان معاملات کو کیسے کوئکلی ریزالو کیا جائے گا؟ اتنے پینڈنگ کیسز ہیں جس پر پہلے بھی چیف جسٹس نے بات کی تھی. جی بالکل، چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز نے اپنا منصب سنبھالنے کے دوسرے روز جو وکلا تنظیموں کی 2 بڑی تنظیمیں ہیں، پاکستان بار کونسل ہیں، سپریم کورٹ بار ایسوسیشن ہے، ان کے نمائندوں کو بلا لیا تھا کہ آپ آئیں اور آ کر بتائیں کہ کیا ایشو جو ہے کیس مینجمنٹ کے حوالے سے خاص طور پہ جو وکلا کو درپیش ہوتے ہیں اپنے سائلین کے ایشوز کو لے کے. تو آج چیف جسٹس کی سربراہی میں یہ فل کورٹ اجلاس ہوا ہے. یہ میٹنگ ہوئی ہے وکلا کے ساتھ جس میں جو سینئر پیونی جج ہیں جسٹس سردار طارق مسعود صاحب وہ بھی موجود تھے، سپریم کورٹ بار کے عابد زبیری صاحب ہیں وہ بھی تھے. وہ اپنے جو ان کی منتخب باڈی ہے اس کے ساتھ اس اجلاس میں شرکت کرنے کے لیے گئے تھے. اور وائس چیئرمین پاکستان بار کونسل جو ہارون الرشید صاحب ہیں وہ بھی اس اجلاس میں شریک ہوئے. تبھی یہ اجلاس تھوڑی دیر پہلے ختم ہوا ہے اور ہم نے یہ معلومات حاصل کی ہیں تو پتہ چلا ہے کہ آج صرف کیسز کی مینجمنٹ کے حوالے سے جو ایکسیس ٹو جسٹس کا سب سے بڑا ایشو ہے کہ کیسز کی مینجمنٹ کو کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے. جو مقدمات کی سماعت میں تاخیر ہوتی ہے انہیں سماعت کے لیے مقرر کرنے کے حوالے سے اس میں وکلا نے جا کے اپنی تجاویز دی ہیں. ان تمام تجاویز کو جو ہے وہ نوٹ کیا گیا ہے اور اس حوالے سے فردر جو ہے وہ فیصلے کیے جائیں گے. جی تو یہ اجلاس دوبارہ بھی ہوگا تاکہ بہتر طریقے سے اس کو آگے ٹیک اپ کیا جائے. تھینک یو سو مچ عمران وسیم ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے اس اہم کے حوالے سے. ناظرین اب ہم کچھ بات کر لیتے ہیں عوامی مسائل کی. ملک کے تقریباً تمام چھوٹے بڑے شہروں، قصبے ہوں، دیہات ہوں، جہاں پر ایک بڑا اہم مسئلہ ہے کھلے مین ہول، گٹر جو اسلحے کی طرح منہ کھولے ہوئے ہیں اور نہ جانے اب تک یہ کتنے معصوم بچوں کی اور شہریوں کی جانیں لے چکے ہیں. ایک تازہ رپورٹ کے مطابق سال 2023 میں صرف 8 ماہ کے دوران کراچی شہر میں 68 افراد ان کھلے مین ہول اور گٹروں میں گر کر جاں بحق ہو گئے ہیں. یوم آزادی پر بھی میمن گھوٹ میں یہ واقعہ پیش آیا تھا جہاں پر 3 سالہ بچہ کھلے مین ہول میں گر گیا تھا. یہ واقعات انتہائی تشویشناک ہیں. متعلقہ اداروں کی کارکردگی پر بھی سوالیہ نشان ہے کہ یہ انسانی جانوں کے لیے مسلسل ابھرتا ہوا خطرہ ہے. لیکن شہریوں کی توجہ اس جانب ہے بھی، لیکن اب یہ حل کون کرے گا؟ کوئی بھی سانحہ جو رونما ہو جاتا ہے رپورٹ تو طلب کر لی جاتی ہے لیکن بنیادی جو مسئلہ ہے اس کے حل کی طرف توجہ اس طرح سے نہیں دی جاتی جس طرح سے دی جانی چاہیے. اداروں کو پابند کیا جائے تاکہ وہ ان کھلے مین ہولوں کے اوپر گٹروں کو فوری طور پر بند کرے. ناظرین پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.